یہ ہمیں سننا چاہیے، ہمیں سیکھنا چاہیے ہمیں۔ یہ وہ عمل جو آپ کی اسکرین پر موجود ہے جسے کہا جاتا ہے کہ دم عیسیٰ میں پوشیدہ اسماء اعظم کا عمل۔ اب میں عمل کا طریقہ کار بھی آپ کو سمجھا دوں گا۔ اصل جو تھا نا وہ صرف 4 لفظ تھے، احین، اشرین، کرشین اور شموین، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم امت محمدی تو بزرگان نے فرماتے ہیں کہ ہم اس کو اس ترتیب سے پڑھیں گے کہ الہی بحرمت احین، اشرین، کرشین، شموین، بحق ابراہیم خلیل اللہ، بحق موسیٰ کلیم اللہ، بحق عیسیٰ روح اللہ، بحق محمد رسول اللہ۔ اگر ہم یہ عمل پڑھیں گے، ہم یہ عمل کریں گے تو اس ترتیب و طریقے سے یہ عمل کریں گے، اور اس عمل کی تعداد 360 مرتبہ کی ہے۔ اچھا، اس عمل کے اندر ایک خاص بات ہے کہ اس میں 4 اسم ہیں۔ اصل اگر دیکھا جائے تو اس میں 4 اسم ہیں۔ سب سے پہلا اسم ہے احین۔ احین کے اردو میں مطلب بنتا ہے حی کے۔ حی مطلب زندہ رہنے والا، یہ سریانی زبان کے لفظ ہیں۔ احین حی یعنی کہ زندہ رہنے والا، اشرین یعنی قیوم، یعنی کہ یہ اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ بنتا ہے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ اس کے بارے میں کہ یہ اسم اعظم ہے۔ تیسرا لفظ کیا بنتا ہے؟ کرشین یعنی صمد، یعنی کہ بے نیاز۔ اور تیسرا لفظ ہے شموین۔ شموین کا مطلب بنتا ہے ذوالجلال والاکرام، یعنی کہ بے حد بزرگی والا۔ بے حد بزرگی والا یعنی کہ اونچی شان والا، جو سب سے زیادہ بزرگی کا مالک ہے۔ بحق حضرت ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، بحق عیسیٰ روح اللہ، بحق محمد رسول اللہ۔ یہ عمل مکمل ہو جاتا ہے۔ اور یہ دعائے کرشے یعنی کہ یہ اس دعا کے اسماء مبارکہ ہیں کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باقاعدہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی یہ سورت، یہ دعا۔ یہ وہ دعا ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام پہ کئی دعائیں نازل ہوئی ہیں، کچھ پوشیدہ ہیں اور کچھ ظاہر ہیں۔ جو ظاہر ہیں جیسے دعائے کرشیہ ہو گیا، جیسے دعائے بشمق ہو گیا۔ اچھا، دعائے بشمق کے بارے میں بھی ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی، اور دعائے بشمق کے بارے میں بھی میں اپنی ویڈیوز کے اندر بتا چکا ہوں، اپنے اعمال میں اس کو میں بتا چکا ہوں، اس کے معنی بھی بتا چکا ہوں، اس سریانی زبان کے جو الفاظ ہیں اس کے معنی ہیں، اس کی ترتیب اور طریقہ کار بھی بتا چکا ہوں۔ دعائے بشمق جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی، دعائے بشمق بھی پڑھی جاتی ہے، دعائے بشمق باموکل بھی پڑھی جاتی ہے، دعائے بشمق برج کے ساتھ بھی پڑھی جاتی ہے، اور ستارہ ثریا کے ساتھ بھی پڑھی جاتی ہے، زہرہ کے ساتھ بھی پڑھی جاتی ہے۔ جو فلکیات کے ماہرین ہوتے ہیں نا، جو ستاروں کا علوم جانتے ہیں، جو اس کی چالیں پہر، اس کی ترتیب، اس کی منزلیں، یہ سب کچھ جانتے ہیں، پھر وہ یہ لوگ سمجھ سکتے ہیں اس عمل کو، ورنہ عام بندے کے سمجھ سے تھوڑا سا باہر ہے، اس لیے میں اس کے متعلق زیادہ گفتگو نہیں کرتا۔ وہ گفتگو کرنی چاہیے جو ہر عام بندہ آسانی کے ساتھ سمجھ جائے۔ تو یہ وہ دعا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی۔ اس دعا کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ جب کسی پر پڑھ کے دم کیا کرتے تھے تو اگر مردے پہ دم کیا کرتے تھے تو مردہ بھی زندہ ہو جاتا تھا۔ کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو زندہ کیا تھا، کہ شاید جن کا نام سام تھا یا میرے ذہن میں نام نہیں ہے، ان کو زندہ کیا تھا۔ تو جب وہ زندہ ہوئے تھے انہوں نے واقعہ نوح پورا بیان کیا تھا، بتایا تھا کہ وہ عذاب کیسے آیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کے بیٹے نے، جب آپ کے ساتھ کے لوگ موجود تھے بنی اسرائیل کے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر تم کچھ کہنا چاہو، تم کچھ مانگنا چاہو تو تم کیا مانگو گے؟ اگر رب تمہیں اس چیز کی مہلت دیتا تم کیا طلب کرتے؟
تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر مجھے موقع ملتا یا مجھے مہلت ملتی تو میں یہ کہتا کہ جب پہلی دفعہ جب مجھے موت آئی تھی اتنی جو تکلیف مجھے پہنچی تھی دوسری دفعہ میں مجھے وہ تکلیف نہ پہنچے۔ تو موت کی تکلیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں سے پہلے کس قدر پہنچتی تھی کہ مجھے وہ تکلیف نہ پہنچے جو پہلی بار موت سے مجھے پہنچی تھی، دوسری بار اگر میں مروں تو مجھے ایسی تکلیف نہ پہنچے۔ موت کی تکلیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس امتیوں پر یعنی کہ حضور کی دعا سے یہ موت کی تکلیف اٹھا لی گئی تھی۔ باقاعدہ واقعہ یاد ہوگا کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کی نبی میں اس طرح لوگوں کی روح قبض کرتا ہوں، ملک الموت اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واقعہ تھا کیسے کہ جیسے میں ریشم کا کپڑا کوئی جھاڑ دار درخت پہ ڈالے اور اس کو کھینچ دیا جائے کہ کیسا انگ اس کے اندر سے نکل جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا میری امت کو بھی ایسی تکلیف دیتے ہو، کیا میری امت کو بھی ایسی تکلیف دو گے؟ تو فرمایا ہاں یا رسول اللہ۔ تو آپ رسول اللہ سجدے میں گر گئے تھے، واقعہ یاد ہے نا؟ اس کے بعد وہ تکلیف اٹھا لی گئی تھی۔ ایک واقعہ مجھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یاد آ گیا کہ ایک شخص نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بہت خدمت کی، بہت عرصہ آپ کے ساتھ رہا۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ضد کی، حجت کی کہ اللہ کے نبی آپ مجھے بھی یہ دم سکھائیں، کہ آپ مجھے بھی یہ دم سکھائیں کہ میں بھی یہ دم کر کے لوگوں کو ٹھیک کرا کروں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے بے حد اصرار پہ اس کو دم بتا دیا کہ جاؤ یہ پڑھ لیا کرو۔ اب وہ شخص لے کے گویا چل دیا۔ اب وہ ایک جنگل سے گزر رہا تھا، وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک کچھ جانور کی نا ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں۔ اس نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے دم کی اجازت دی ہے، چلو آج تجربہ کرتے ہیں، دم کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ جب اس نے وہ دم کرا، ہڈیوں پہ دم کیا، اس کو حکم دیا تو وہ ہڈیاں جڑنے لگیں اور وہ ایک شیر کی صورت اختیار کر گئیں۔ اور جب شیر کی صورت اختیار کر گئیں تو اسی شیر نے اسی شخص کو چیر پاڑ کر کے اس کو مار دیا، مر گیا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے گزر ہوا، عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شیر سے کہا جب تجھے اس نے زندہ کیا تھا تو نے اس کو کیوں مار دیا؟ تو شیر نے کہا اے اللہ کے نبی، اس نے مجھے زندہ تو کیا لیکن اس نے میرا رزق کا انتظام نہیں کیا۔ یعنی کہ اس میں اعظم بھی اہل کو بتایا جائے، نااہل کو نہیں۔ اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ بزرگوں سے اس معاملے میں حجت نہیں کرنی چاہیے کہ جس کے بارے میں ہم جانتے نہ ہوں۔ وہ اگر ہمیں دے بھی دیں تو شاید وہ ہمارے لیے ہی خطرے کا باعث بن جائے۔ جو بزرگ تمہیں دے دیں وہ لے لو، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا نا، اے نبی کہہ دیں لوگوں سے کہ اللہ کے نبی جو تمہیں دیں وہ لے لو اور جس سے تمہیں روکیں رک جاؤ۔ بالکل یہی معاملہ اللہ کے ولی اور پیر و مرید کا ہے۔ اگر پیر اپنے مرید کو کہتا ہے کہ بھائی تو رک جا، یہ کام نہ کر، تو اس کو چاہیے کہ وہ رک جائے۔ اگر وہ پیروی کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی تو اس کو رک جانا چاہیے۔ حجت نہیں کرنی چاہیے کسی بھی عمل کے بارے میں۔ اب عمل کو پڑھنا کیسے ہے، اس کو ہم نے صرف اگر اس کو ورد میں رکھیں گے تو 111 مرتبہ اس عمل کو ورد میں رکھیں گے۔ اور جو لوگ اس 4 اسموں کو سوالات اگر کر لیتے ہیں نا تو وہ اس کے عامل بن جاتے ہیں، اسی ترتیب کے ساتھ جیسا عمل میں نے آپ کو بتایا ہے الہی بحرمت والا۔ تو وہ اس کے عامل بن جاتے ہیں۔ اور جب وہ عامل بن جاتے ہیں تو اس کے سب سے بڑا فوائد کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس کا قلب کے اندر ایک تحریک پیدا ہونے شروع ہو جاتی ہے، اس کا دل زندہ ہونے شروع ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جب انسان حی کی تکرار کرتا ہے نا تو حی کی تجلی ہر مردہ چیز کو زندہ کر دیتی ہے۔ حی کی تجلی ہر مردہ چیز کو زندہ کر دیتی ہے، ہر مردہ شے کو زندہ کر دیتی ہے۔ اور قیوم یعنی کہ احین
عشرین یعنی کہ عشرین قیوم یعنی کہ قائم و دائم، تو پھر جو نعمت تمہیں ملتی ہے پھر اس میں استقامت تمہیں مل جاتی ہے، یعنی کہ تمہارا جو قلب زندہ ہوتا ہے نا پھر وہ ہمیشہ تا حیات تا قیامت زندہ رہتا ہے، تمہارے مرنے کے بعد بھی تمہارا قلب زندہ رہے گا۔ یا حیو یا قیوم، جس طریقے سے ہم یا حیو یا قیوم پڑھتے ہیں نا، اس طرح اس کی تجلی جو ہم پہ ظاہر ہوتی ہے، اس کی روحانیت ہم پہ ظاہر ہوتی ہے، پھر وہ میں سمجھ لیں کہ پورا محفوظ کر دیتی ہے۔ پھر فنا اور بقا، پھر وہ شاعر کہتے ہیں نا، نہ فنا میری نہ بقا میری، مجھے شکیل نہ ڈھونڈی ہے، میں کسی کا حسن خیال ہوں، میرا کچھ وجود و عدم نہیں۔ تیسرا اسم کون سا ہے؟ قرشین، یعنی صمد، یعنی کہ بے نیاز، ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتا ہے بندہ، محتاجگی ختم ہو جاتی ہے ہر چیز کی، یعنی کہ اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے، اگر کوئی شخص عامل اس کا عمل کر لیتا ہے، اس کو اپنے ورد میں رکھتا ہے، تو تنگ دستی، محتاجگی، رزق کی کمی، اس کی اس کو پرواہ نہیں ہوتی، ہونا یا نہ ہونا اس کے لیے برابر ہوتا ہے۔ لیکن یہ عمل کرنے والا کبھی پریشان حال نہیں ہوگا، کسی مصائب میں نہیں ہوگا، کسی میں گرفتار نہیں ہوگا، اس کے ساتھ جڑے ہوئے جو اس کے لوگ ہوں گے، جو اس کے بیوی بچے ہوں گے، ماں باپ ہوں گے، بہن بھائی ہوں گے، ان کی ہر خواہش پوری ہوگی، یعنی کہ جو ان کے لیے وہ چاہے گا وہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا کر دے گا۔ یہ اس اسم کی برکت ہے، شموجن یعنی کہ ذوالجلال والاکرام، بزرگی والا، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بزرگی عطا کرے گا، یعنی کہ وہ لوگوں کی نظر میں معتبر ہو جائے گا، عزت پائے گا، شہرت پائے گا، قرار آئے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اطاعت اور گزار، عبادت گزار اور تقوی اختیار کرنے والے بندوں میں شامل ہو جائے گا۔ تو یہ عمل ایسا عمل ہے، یہ جو لوگ یہ عمل کرنا چاہیں دم عیسیٰ کا، تو وہ پہلے اس کی اجازت لیں، بنا اجازت کے اس عمل کو نہ کریں، اجازت لیں، کامنٹس کر دیں، یا نمبر اسکرین پر موجود ہے اس سے اجازت لے لیں۔ اس کے جو میرے ساتھ روحانی سفر میں شامل ہو ان کو اجازت ہوگی اس چیز کی۔ میں سمجھتا ہوں یہ عمل آپ کے اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا، اس عمل کی حقیقت بھی آپ کو پتہ لگ گئی ہوگی کہ کن کن کاموں میں ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں، یہ بھی آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا۔ دیکھو، ہر وہ چیز جو اللہ کے محبوب سے منسوب ہے، ہر وہ شے، ہر وہ نعمت، ہر وہ رحمت، ہر وہ برکت، ہر وہ چیز جو اللہ کے محبوب بندوں سے منسوب ہے، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، وہ اس دنیا میں موجود رہتی ہے۔ اب جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ کے عصا کی برکتیں تھیں، وہ آج بھی قائم ہیں، اس دنیا میں موجود ہیں۔ جو آپ کے تبرکات تھے وہ بھی آج بھی موجود ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ کے جو نازل ہونے والی دعائیں تھیں وہ آج بھی برکتیں موجود ہیں۔ آج بھی جو معجزے آپ دکھایا کرتے تھے لوگوں کو، آج بھی اس معجزوں کی قوت ہے، ان کی برکتیں موجود ہیں۔ میں نے کہا نا، اللہ کے محبوب کو جو چیز عطا ہوتی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ رہتی ہے، وہ جہاں جہاں ہو وہاں وہاں ہوتی ہے، اور جہاں سے وہ گزر جائیں وہاں وہاں برکتیں ہو جاتی ہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے اِنَّ رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ رحمت اللہ کے نیک بندوں کے قریب ہی رہتی ہے، اور جہاں جہاں اللہ کے نیک بندے جاتے ہیں وہاں وہاں رحمتیں سفر کرتی ہیں، اور جہاں سے اللہ کے بندے گزر جائیں تو وہاں وہاں رحمتیں نشاور کرتی چلی جاتی ہیں۔
اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں آپ پر تمام کر دیں۔ یعنی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں تمام کی ہیں وہ صرف اور صرف حضور کے لیے ہوئی ہیں، اور اس امت محمدی پر وہ نعمتیں تمام رہی ہیں، ورنہ اس سے پہلے اللہ نے کبھی اپنی نعمتیں تمام نہیں کری تھیں، جبکہ بنی اسرائیل پہ بڑی نعمتیں اتری ہیں۔ قرآن میں جن نعمتوں کا ذکر ہے وہ بنی اسرائیلوں کا ہے کہ آسمانوں سے بن سلوا اتر رہا ہے، چشمے بہہ رہے ہیں، ٹھنڈے پانی کے، میٹھے پانی کے، جس طریقے کے چاہ رہے ہیں ان کو وہ کچھ مل رہا ہے۔ سب سے پسندیدہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنی اسرائیل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی نعمتیں اس بنی اسرائیلوں پہ نازل فرمائی ہیں، لیکن تمام نہیں کریں، تمام کریں امت محمدی پر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی نعمتیں تمام کری ہیں۔ یعنی کہ اس امت محمدی کے حصے میں حضور کی بدولت ہر وہ نعمت آئی ہے جو اس سے پہلے کبھی نعمتیں کسی کو دی ہی نہیں گئیں۔ کہ جیسے سورہ فاتحہ، کہ جیسے سورہ اخلاص، تو بھائی ہم وہ خوش نصیب امت ہیں حضور کی کہ جنہیں یہ نعمتیں ملی ہیں۔ ہم جو اعمال تعلیم کرتے ہیں، قرآن کی صورت بتاتے ہیں، قرآن کی آیات بتاتے ہیں، بزرگوں سے منسوب اعمال بتاتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب میں نے عمل بتایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منسوب عمل بتایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسوب اعمال موجود ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے منسوب اعمال ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جو پڑھتے تھے میرے پاس وہ عمل بھی لکھا ہوا ہے، خطبہ آدم جسے کہا جاتا ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام نے اس روح زمین پر جو سب سے پہلا خطبہ دیا تھا وہ میرے پاس موجود ہے عمل کی صورت میں۔ میں کبھی وہ بھی لے کر آؤں گا آپ لوگوں کے لیے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ بزرگوں کی جو لوگ صحبت اختیار کرتے ہیں نا ان کو پھر نعمتیں ملتی ہیں۔ تو الحمدللہ ہم نے اپنے بزرگوں کی صحبت اختیار کی ہیں، اپنے بزرگوں کی چپلیں سیدھی کری ہیں، ان کی صحبت میں رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ جس طرح میں عملیات کے سلطان کا سلسلہ میں نے شروع کیا ہوا ہے، تو اس میں انبیاء کرام کے بھی اعمال آپ لوگوں کو تعلیم کروں گا، اولیاء کرام کے بھی اعمال آپ لوگوں کو تعلیم کرتا ہی رہتا ہوں، قرآنی اعمال بھی آپ لوگوں کو تعلیم کرتا رہتا ہوں، اسماء حسنہ کا بھی میں نے اعمال آپ کو تعلیم کیے ہیں، اور پھر دوسرے اعمال بھی تعلیم کیے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ عملیات کا سلسلہ ہمارے ساتھ جاری و ساری رہے گا۔